بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا قرآن گرامر کورس لیکچر 20 میں آج ہم ڈسکس کریں گے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا. جملہ اسمیہ کو زور دینا، اس میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ ورڈز یوز کریں گے. جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، کہ ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع ہو اور اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، مبتدا جو ہمارا کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے اور بھی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ مبتدا کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، مبتدا کے بارے میں ہوتی ہے خبر اس کی، اور وہ ہمارے پاس نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس جملہ میں ہم نے زور کیسے پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم عربی میں 2 ورڈز یوز کرتے ہیں، ایک ہے انا اور ایک لام زبر لا. اب یہ جو لام زبر لا ہے یہ ہمارے پاس لام تاکید ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم بہت سارے لام کو ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہم نے لام تعریف استعمال کیا تھا جو کہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ لام ساکن تھا. پھر ہم نے ایک لام جارہ بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہ لام زیر لی تھا اگر ناؤن کے ساتھ استعمال ہو، اور لام زبر لا تھا کہ اگر پروناؤن کے ساتھ یوز کرنا ہو. اب یہاں پر لام زبر لا ہے، یہ ہے لام تاکید، یعنی تاکید پیدا کرنے والا لام. ٹھیک ہے، سو فرسٹ یہاں پر ورڈ ہے انا اور سیکنڈ ورڈ ہے لام زبر لا. ٹھیک ہے، اگر ہم انا کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا چینجز آئیں گے جملہ اسمیہ میں. تو انا جب جملہ اسمیہ میں آئے گا تو ہمیشہ ہی مبتدا سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، مبتدا سے پہلے رکھیں گے، اور مبتدا جو ہے اس کو ہم نے نصب دے دینی ہے. ٹھیک ہے، جیسے زید ہے ہمارے پاس، زیدن تھا ہمارے پاس. اگر جملہ ہم دیکھیں کہ زید نیک ہے تو زیدن صالح. لیکن اگر ہم نے کہنا ہو، اس جملے میں زور پیدا کرنا ہو کہ زید واقعی نیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، شروع میں انا لگا دیں گے. انا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ نصب میں چلا جائے. ٹھیک ہے، مبتدا کو نصب میں بھیجنے کے لیے انا جو ہے شروع میں لگاتے ہیں، جو کہ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، انا جب جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو جو مبتدا ہے ہمارے پاس یعنی زید، اب یہ زید جو ہے مبتدا نہیں کہلائے گا بلکہ انا کا اسم کہلائے گا. اسی طرح جو صالحون ہے یہ خبر تھی ہمارے پاس، لیکن ابھی کیا ہوگا، انا کی خبر. ٹھیک ہے، سو مبتدا کیا ہے، انا کا اسم، اور صالحون جو ہے یعنی خبر جو ہے وہ کیا ہوگی، انا کی خبر کہلائے گی. انا جو ہے وہ زور دینے والا ورڈ ہے. انا زیدن صالحون، کہ زید واقعی نیک ہے. ٹھیک ہے، یہ انا کو ڈسکس کیا کہ انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں کیسے آتا ہے، مبتدا سے پہلے آتا ہے، مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو یہ کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ مبتدا خبر کو ختم کرتا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اور جو ہمارے پاس خبر ہے وہ انا کی خبر کہلاتی ہے. سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ ہے لام تاکید، لام زبر لا. لام تاکید کو جب ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے تو اس سے کوئی بھی چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، سو لام تاکید جو ہے یہ بھی مبتدا سے پہلے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ زید نیک ہے، زیدن صالحون، لیکن یہاں پر دیکھیں جب ہم نے لام تاکید استعمال کیا لزیدن صالحون ہو گیا، اور آپ نے دیکھا جملے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں، اور یہ مبتدا اور خبر ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے انا کے کیس میں تھا کہ یہ انا کا اسم کہلاتا ہے مبتدا، اور جو خبر ہے وہ انا کی خبر کہلاتی ہے. لیکن جب لام زبر لا لگا ہے، اس نے کوئی چینج نہیں کی ہے، تو مبتدا اور خبر بھی مبتدا اور خبر ہی کہلائیں گے. لیکن یہ ہے کہ لام جب ہم یوز کریں تو لام جو ہے وہ مبتدا سے پہلے آئے گا ایسے ٹائم. یہ ہم نے 2 ورڈز جو ہم نے پڑھے تھے کہ انا اور لام زبر لا، ان کا ہم نے علیحدہ علیحدہ یوز دیکھا. ٹھیک ہے، اب انا کو چاہے جملے میں استعمال کر لیں، چاہے آپ لام زبر لا کو استعمال کر لیں، جو زور ہے، جو تاکید جملے میں پیدا ہو رہی ہے وہ ایک جتنی ہی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ انا کو استعمال کرنے جملے میں زیادہ تاکید پیدا ہو رہی ہے، اور لام زبر لا کو استعمال کرنے جملے میں کم تاکید پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں جو ہیں وہ جملے میں ایک جتنا زور ہی پیدا کرتے ہیں. اب ہم نے جملے میں بہت زیادہ زور پیدا کرنا ہے. جملے میں بہت زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جملے میں انا بھی استعمال کر لیں گے اور لام زبر لا کو بھی یوز کر لیں گے. انا زیدن، انا کی وجہ سے جو ہمارے پاس مبتدا ہے یعنی انا کا اسم جو ہے وہ نصب میں چلا جائے گا، انا زیدن. اب لام زبر لا جو ہے وہ ہم اس کو شروع میں استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انا اور لام زبر لا ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، جملے میں استعمال کریں گے لیکن تھوڑے سے فاصلے پر. اسی لیے ہم نے پہلے مبتدا یعنی اسم لگایا، انا کے بعد اس کا اسم لگایا،
اور اب خبر کے ساتھ ہم لام لا جو ہے وہ اٹیچ کر دیں گے انا زیدن لصالح، کہ اس کا جملہ جو ہے کیا بن گیا، بے شک زید واقعی نہیں ہے، زیادہ زور پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی بھی ہم نے جو زور پیدا کیا اس سے بھی مزید زور پیدا کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ زور پیدا کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے، ہم جملے میں قسم کھا لیں گے، واو زبر وا واو قسمیہ کو استعمال کریں گے، قسم کھا لیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اب 4 طرح کا زور آ گیا جملے میں. سب سے پہلے زور جو ہے وہ بولنے والے کا زور. ٹھیک ہے. یہ جو بات کر رہا ہے اس کی اپنی بات کا زور ہے، اس کا اپنا زور ہے جملے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ زور آتا ہے وہ ہے انا کا زور، انا جملے میں استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو زور آتا ہے وہ یہ ہے کہ لام زبر لا جملے میں استعمال ہو گیا، جملے میں مزید زور پیدا ہو گیا. پھر جملے میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے قسم ہی کھا لی. ٹھیک ہے. اب جملے میں کتنے زور پیدا ہو گئے، 4 زور. اب اس جملے میں کتنے زیادہ زور پیدا ہو گئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، عصر کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ عصر کی وقت کی قسم یا زمانے کی قسم. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ کا زور. ٹھیک ہے. جملے میں اللہ کا زور سب سے پہلا. اس کے بعد واو قسمیہ کا استعمال، قسم کھا لی، سیکنڈ زون. ٹھیک ہے. قسم ہے عصر کے وقت کی یا زمانے کی قسم. انا بے شک، ان الانسان بے شک انسان. یہ دیکھیں الف لام والا مذکر ہے. اور نون انا جو ہے ہمارے پاس، انا جو ہے وہ زور پیدا کرنے والا انا ہے. یہ دیکھیں مبتدا سے پہلے آیا ہے. اب یہ جو مبتدا ہے ہمارے پاس انا کا اسم کہلائے گا اور یہ انا کی وجہ سے نصب میں چلا گیا. اس کے بعد دیکھیے ہم نے اس کے ساتھ خبر یوز کی خسر کی، لفی خسرین. یہ جو ہے فی خسرین یہ ہمارے پاس کیا ہے، جار مجرور کا مجموعہ جو کہ متعلق بن کر آیا ہے. لفی خسرین، یہاں پر لام زبر لا جو ہے وہ ہم نے اس متعلق کے ساتھ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر ہمارا جو چوتھا زور ہے لام زبر لا وہ بھی استعمال ہو گیا ہے. لفی خسرین خسارے میں ہے، بہت زیادہ خسارے میں ہے. اب یہاں پر دیکھیں جملے میں انا کا اسم ہے اور اس کے علاوہ متعلق ہے، خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس خبر کے بغیر بھی ہمارا جملہ جو ہے مکمل ہو رہا ہے کہ استر کے زمانے کی قسم بے شک انسان واقعی خسارے میں ہے. اب اس جملے میں کتنے زور دے کر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ واقعی خسارے میں ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بات کا زور. ٹھیک ہے. اس کے بعد قسم کھا لی کہ والعصر. پھر اس کے بعد جو تیسرا زور ہے وہ انا کا. اس کے بعد جو چوتھا زور ہے وہ لام زبر لا استعمال ہو. انسان جو ہے وہ واقعی خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس خسارے سے نکلنے کے لیے، اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے اس کا بھی حل بتا دیا کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اس کے بعد اچھے کام کرے، اور اس کے بعد جو تیسری بات جو بتائی وہ یہ تھی کہ حق کے ساتھ اس کی تبلیغ بھی کرے. ٹھیک ہے. تبلیغ بھی کرے. اور چوتھا یہ کہ جب لوگ اس کو انکار کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اس پر صبر کرے. ٹھیک ہے. اگر یہ چاروں کام انسان کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو والعصر، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان واقعی خسارے میں ہے. اب اس جملے میں دیکھیں لفی خسرین یہ جار مجرور کا مجموعہ تھا. تو فی جو تھا وہ حرف جر تھا، حرف جارہ تھا. اور خسرین جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارا جو اسم ہے وہ فی کی وجہ سے جر میں چلا گیا. یہاں آپ کو اس کی پراپر ایگزامپل ملے. اب اس جملے میں دیکھیں الحمدللہ. الحمدللہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ تمام طریقے، اس کا میننگ ہے تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحمد جو ہمارے پاس مبتدا ہے، للہ یہ ہمارے پاس جار مجرور کا مجموعہ ہے. اب اس جملے میں بھی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس جملے میں بھی خبر نہیں ہے، ہمارے پاس مبتدا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حرف جاری ہے، یعنی جار مجرور کا مجموعہ ہے. اور خبر کے نہ ہونے
کے باوجود بھی ہمارا جملہ جو ہے پورا ہو رہا ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی دیکھیں کوئی خبر نہیں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کے بغیر ہی متعلق کو دیکھتے ہوئے اور مبتدا کے ساتھ ہمارا جملہ پورا ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر یہاں پہ خبر نہیں بھی ہے تو اٹس اوکے، نو پرابلم، کیونکہ ہمارے پاس جو جملے کا مین مطلب تھا وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے شک انسان واقعی خسارے میں ہے، اس میں خبر کی ضرورت اب نہیں ہے، جو بات بتائی گئی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح اس میں بھی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ جو تھا، پہلے ہم اس کو سمپل پڑھ رہے تھے، پھر ہم نے اس کے اندر مرکب کا اضافہ کیا، اب ہم نے اس کے لیے زور پیدا کیا کہ ہم نے اپنی بات پر زور دینا ہے تو کیا کریں گے، نہ لگا دیں گے، سمپل زور کے لیے، یا لام زبر لا لگا دیں گے۔ ان دونوں کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ بھی یوز کریں تو جملے میں ایک جیسے زور پیدا کر رہے ہیں، چاہے انا کو استعمال کریں چاہے لام زبر لا کو استعمال کریں۔ ہم نے دیکھا کہ انا کو استعمال کرنے سے جو ہمارے پاس جملہ ہے اس میں کیا چینج آیا کہ مبتدا جو ہے وہ انا کا اسم بن گیا، اور جو ہماری خبر تھی وہ انا کی خبر بن گئی، اور ہمارا مبتدا جو تھا وہ رفع سے نصب میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن لام زبر لا کو یوز کرنے سے کوئی بھی چینج نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے تھرڈ کا، پھر ہم نے جملے کا مزید زور پیدا کرنا ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ انا کو بھی جملے میں استعمال کر لیا، لام کو بھی جملے میں استعمال کر لیا، لیکن ایک ساتھ ہی تھوڑا سا فاصلے میں۔ پھر مزید زور پیدا کرنا ہے، ابھی اس سے بھی زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، قسم نکالی، ٹھیک ہے۔ سو ہم نے 4 طرح کے زور دیکھے کہ سب سے پہلے بات کرنے والے کا زور، پھر قسم، پھر انا، اور پھر لام زبر لا۔ تو یہ جب 4 زور جملے میں پیدا ہو جائیں گے تو جملے میں بے حد زور پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پھر بھی کچھ کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔